اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل والا سچویشن، اب جناب یہ جو جی سی سی کنٹریز پر ایران کی طرف سے جو اٹیک جاری ہیں، کیونکہ وہاں پر امریکی بیسز ہیں، ان پر اٹیک ہو رہا ہے، تو ایران کی جانب سے قطر، کویت، عراق پر حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہہ دیں، انہوں نے کہا جی آپ اپنی ان کنٹریز کو کہہ دیں کہ امریکی اڈے استعمال نہ کریں تو پھر ہم اٹیک بھی نہیں کریں گے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر 8 میزائل داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ ہوا۔ ایران نے سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر بھی ڈرون مار دیا جناب۔ اور دبئی ایئرپورٹ کی اگر لوگ ویسے آئی ہرڈ کے لوگوں کو الاؤ نہیں ہے، بٹ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی فوٹیجز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، تو ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی۔ نہیں، دبئی ایئرپورٹ پہ تو رش لگا ہوا تھا، ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا، پیپل وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کنٹری۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق 2 ڈرونز دبئی ایئرپورٹ کے اطراف میں گرے۔ سعودی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے، 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ اور سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سر، سعودی کابینہ نے مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، ایسا کہنا تھا سعودی عرب کی جانب سے۔ لیکن سر، ایران اب جب حملے کر رہا ہے جی سی سی ممالک پہ، سعودی، قطر، کویت پہ، تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹیک کر رہا ہوں امریکن ملٹری بیسز پہ، تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن اگر انہی ملٹری بیسز سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو پھر امریکہ اور اسرائیل اس کو کنڈیم نہیں کریں گے؟ نہیں، اسے دیکھیے، بات یہ ہے کہ صرف ایران جو ہے امریکی اڈوں کے اوپر یا بیسز کے اوپر حملے نہیں کر رہا، وہ ساتھ ساتھ جو ہے جو ان ممالک میں دوسری جو معاشی تنصیبات ہیں یا انسٹالیشنز ہیں یا انٹیٹیز ہیں یا گیس اور آئل، یہ جو سویلین ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر بھی اس کے حملے جاری ہیں۔ یہ اس کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ اس نے ان ممالک کو یہ کہا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ ان کی فضا یا ان کی جو ساورن ٹیریٹری ہے وہ ایران کے اوپر حملوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ مطلب یہ پیغام انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو دیں اور اسرائیل کو دیں۔ اسرائیل اور امریکہ ایسا نہیں کر سکتے، امریکہ بالخصوص نہیں کر سکتا، کیونکہ برسا برس سے اس کے یہ جو اڈے ہیں یا اس کے بیسز ہیں وہ یہاں موجود رہی ہیں، اور ان کا حتمی مقصد یہی تھا کہ ایران کو نشانہ بنایا جائے۔ تو اس وجہ سے جو بیانات تو آ رہے ہیں خلیجی ریاستوں کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی بھی عسکری جواب جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو جس طاقت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے ہیں اس میں وہ کوئی زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طریقے سے یہ جو امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں یہ ان تمام خلیجی ریاستوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ آج جو ابوظہبی میں سب سے زیادہ حملے ہوئے، اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ان میں زیادہ تر جو ہے شدید ترین اور زیادہ تر جو حملے ہیں وہ یو اے ای کے اوپر ہوئے ہیں۔ ہر خلیجی ریاست نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے مناسب جواب دیں گے۔ مسعود صاحب، اب ذرا ہمیں بتائیں، اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات، مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے، کون یہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرے یہ اب یہ لنڈسے گراہم ہے سینیٹر، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب کیوں نہیں شامل ہو رہا اس جنگ میں؟ تو اب تو ان کے گول پوسٹ جو ہیں وہی بدلتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور جو لنڈسے گراہم نے بیان دیا ہے وہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا بیان ہے، اور اس نے حکم دیا ہے جیسے کہ وہ سعودی عرب کا وائسرائے ہو یا حکمران ہو، اور اس کے بعد وہ مطلب ہے اس کی کوئی کیبنٹ پوسٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انتہا پسند ہے خود لنڈسے گراہم اور وہ صدر ٹرمپ کا حامی ہے، وہی ان کو اکسا رہا ہے، مشتعل بھی کرتا رہا ہے کہ جاؤ یہ تاریخی موقع ہے، ایران کے اوپر حملہ کرو، تاریخ میں اپنا نام لکھوا دو۔ اور وہ تقریباً دوسری جنگ عظیم کا ایک سیناریو دہرانا چاہتے ہیں جہاں جاپان کو شکست ہوئی تھی اور اس کو انکنڈیشنل سرنڈر کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس قسم کی لیکسیکون یا اس قسم کے جو ہے جملے وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے ان لوگوں کی مجبوری ہے، سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ابراہیم اکارڈز نہیں اڈاپٹ کی، یعنی اس میں شامل نہیں ہوا۔ تو یہ ادھر سے مزاحمت جاری ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے کے پورے یہ عذاب جو ہے اس میں سب سے زیادہ عذاب جو ہے خلیجی ریاستوں کے اوپر ٹوٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔